وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من السنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف ساڈے گفتگو دی موضوع چل رہی سی۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے اج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب بنیا ہے باب ما جاء فی السہو اذا قام من الرکعۃ الفریضہ، کہ اگر کوئی بندہ فرض ادا کر رہا ہوئے، نماز فرض، اور اس دے اندر 2 رکعتاں دے بعد اس نے بیٹھنا ہوئے، قاعدہ بیٹھنا ہوئے تے بیٹھے نہ بھول کے کھڑا ہو جائے تو پھر وہ کی کرے؟ فرماندے نے کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ اس دے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لے کے آئے نے۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانو ظہر دی نماز پڑھائی، اور جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتاں پڑھ کے تے بیٹھنا سی آپ نے قاعدہ، تے بیٹھے نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو پھر مقتدی بھی نال کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن بحینہ فرماندے کہ آخر دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یعنی جدوں نماز فلما قضا صلاتہ، نماز پوری کر لئی، یعنی اتحیات مکمل پڑھ لیا آخر دے اندر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ سہو فرمایا، اور پھر اس دے اندر بعد دے اندر سلام پھیریا۔ اس حدیث پاک دے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسئلہ نماز دا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض بندہ نماز دے اندر بھول جائے، غلطی لگ جائے نماز دے اندر، تو کی کرنا چاہیے؟ تو اس دے متعلق فقہی مسئلہ ہے بھی کہ اگر نماز دے اندر فرائض وچوں کوئی فرض اگر رہ جائے تو سجدہ سہو کیتیاں نماز نہیں ہوندی، بلکہ دوبارہ نماز پڑھنی ضروری ہے۔ اور اگر واجبات وچوں کوئی واجب رہ جائے یا فرض و واجب وچوں کسی دی ادائیگی دے اندر تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، تو انہاں صورتاں وچ آخر دے اندر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوندا ہے۔ سجدہ سہو سمجھتے ہو نا، سین ہا وا سجدہ سہو، یعنی پل چک دا سجدہ، آخر دے اندر 2 سجدے کیتے جاندے نے، یہ سجدہ سہو ہوندا ہے۔ نماز دے واجبات وچوں چند ایک واجبات، میں کئی مرتبہ پہلے نماز دے واجبات دا تذکرہ کر چکیا، مثال دے طور تے نماز دے اندر مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور اگلی سورت مجموعی طور تے قرات جو ہے نماز دے اندر کی ہے، یہ فرض ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، فرمایا کہ جتھوں تانوں آسان لگے قرآن پاک وچوں اتھوں تسی قرات کرو، قرآن پاک پڑھو۔ تو مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، لیکن الگ الگ، یعنی سورہ فاتحہ اور اگلی سورت پڑھنا ایک ہی ہے، واجب نے، الگ الگ دونوں چیزاں واجب نے، مطلقاً فرض ہے۔ یعنی اگر کسی نے نماز دے اندر بالکل قرات کیتی نہیں، سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھی، اگلی سورت بھی نہیں پڑھی، تو گویا کہ اس دا فرض رہ گیا، نماز سجدہ سہو کیتیاں بھی نہیں ہوئے گی، دوبارہ نماز پڑھنی ضروری ہے۔ لیکن اگر انہاں دوواں چیزاں وچوں، سورت فاتحہ اور اگلی سورت دوواں وچوں ایک چیز پڑھ لئی تے ایک رہ گئی، سورت فاتحہ پڑھی اگلی سورت رہ گئی، یا سورت فاتحہ رہ گئی تے اگلی سورت پڑھ لئی، تو گویا کہ واجب رہ گیا،
تو واجب رہ جائے تو کی کرنا ہوندا ہے؟ آخر دے اندر سجدہ سہو کرنا ہوندا ہے۔ اسی طرح قوما یعنی جس وقت رکوع تو اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کیا جاندہ ہے تو کمر سدھی کرنی، کھڑا ہونا، ایک ہی ہے واجب ہے، قوما واجب ہوندہ ہے نماز دے اندر۔ تو اگر قوما صحیح طریقے نال یعنی کمر سدھی نہیں کیتی، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کیا کہ کمر سدھی نہیں کیتی، سیدھا سجدے چلا گیا تو گویا کہ واجب رہ گیا، سجدہ سہو کرنا ضروری ہوندہ ہے۔ دو سجدیاں دے درمیان کمر سدھی کر کے بیٹھنا جس نو جلسہ بول دینے، یہ بھی کیا نماز دے اندر واجب ہے۔ اگر یہ رہ جائے صحیح طریقے نال بندہ سجدے ایک سجدہ کر کے صحیح طرح سیدھا ہو کے نہ بیٹھے، ایک سجدے تو اٹھیا نا تو تھوڑا اوپر ہو کے جلدی دوسرے سجدے دے اندر چلا گیا تو واجب رہ گیا، سجدہ سہو کرنا ضروری ہوندہ ہے۔ 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز ہوئے تو پہلا قعدہ یعنی 2 رکعتاں دے بعد جو بیٹھنا ہوندہ ہے پہلا قعدہ یہ واجب ہے، اگر یہ رہ جائے تو پھر بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہوندہ ہے۔ اسی طرح جنہ نمازاں دے اندر اچھی قرات کرن دا حکم ہے، جس طرح مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، انہاں حکم ہے اچھی قرات کیتی جائے، جمعے اچھی قرات کیتی جائے، عیدین دے اندر اچھی قرات کیتی جائے تو انہاں اگر ہولی کر لئی تو یہ بھی واجب رہ گئے، یعنی جنہاں اچھی کرن دا حکم ہے تو واجب ہے۔ اگر اچھی قرات نہ کیتی بھول کے کسی نے ہولی کر لئی قرات یعنی جماعت دے اندر امام نے تو اس صورت دے اندر سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر دے اندر قرات ہولی کرن دا حکم ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اگر ظہر عصر وچ قرات اچھی کر لئی تو پھر بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہوندہ ہے۔ نماز وتر دے اندر دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اگر بھول گیا رہ گیا دعائے قنوت نہ پڑھی گئی تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوندہ ہے، سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ عیدین دی نمازاں دے اندر جڑیاں زائد 6 تکبیراں اسی کہنے ہیں وہ بھی واجب نے، اگر وہ رہ گئیاں تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جائے گا، سجدہ سہو کیتے نماز ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیتا تو پھر نماز ہوئی نہیں، دوبارہ نماز پڑھنی ضروری ہے۔ یہ چند ایک واجبات میں تانوں اشارتاً دسے کہ اگر واجبات وچوں کوئی واجب رہ جائے تو کی کرنا ہوندہ ہے؟ آخر دے اندر سجدہ سہو کرنا ہوندہ ہے۔ سجدہ سہو کرن دا طریقہ کی ہے؟ سجدہ سہو کرن دا اس حدیث پاک دے اندر جو میں بخاری شریف دی عرض کیتی اس دے اندر بات اشارتاً آئی ہے، مجمل بات آئی، تفصیل نال نہیں آئی۔ اس دے اندر اتنا آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دے اندر 2 سجدے فرمائے پھر سلام پھیریا، یعنی سجدے پہلے فرمائے تے سلام بعد دے اندر۔ مسلم شریف دے اندر ہے کہ سلام پھیر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے فرمائے، اس تے بھی اجمال ہے یعنی تفصیل نہیں۔ اصل جو سجدہ کرن دا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آخری قعدہ دے اندر بندہ آخری قعدہ جو بیٹھا 3 رکعتاں یا 4 رکعتاں والی نماز ہے اس دے اندر یا 2 رکعتاں والی ہے تو پھر پہلا قعدہ تو اسے ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے جڑا آخری ہے، تو آخر دے اندر جدو مکمل یعنی قعدہ مکمل کر لیا یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا تو اس دے بعد پھر سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے ہوندے نے اور 2 سجدے کر کے پھر مکمل تشہد پھر پڑھنا ہوندہ ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات یہ تو لے کے مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر آخر دے اندر سلام پھیرنا ہوندہ ہے۔ ساڈا اہل سنت و جماعت دا اے طریقہ ہے۔ اس تے ساڈے کو دلیل کی ہے وہ بات سماعت فرماؤ۔ سب تو پہلی دلیل جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عمران بن حسین، ہا سواد سین نال حسین نہیں سواد نال حسین، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی بہم، فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سانو نماز پڑھائی، فسہا پھر صاحب ہو گیا یعنی غلطی لگ گئی، فسجدہ سجدتین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 سجدے فرمائے آخر دے اندر، ثم تشہدہ ثم سلما، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کرن تو بعد مکمل تشہد یعنی التحیات مکمل پڑھیا اور پڑھ کے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا۔ یہ حدیث بیان کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، یہ حسن حدیث ہے یعنی صحیح حدیث ہے۔ اے دلیل اہل سنت و جماعت دی کہ سجدہ سہو تو بعد پھر دوبارہ تشہد پڑھنا ہوندہ ہے، جبکہ اہل حدیث حضرات غیر مقلدین وہ کہندے کہ آخر دے اندر یعنی سجدہ سہو کرن تو بعد پھر دوبارہ التحیات پڑھن دی لوڑ نہیں، تشہد پڑھن دی لوڑ نہیں، جبکہ اسی آنے ہیں کہ آخر دے اندر پڑھنا چاہیے۔ اے تفصیل ہے اس حدیث پاک دی۔
اسی طرح جی جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث نو روایت فرمایا ہے، اور جناب حضرت عمران بن حسین وہی راوی جو جامع ترمذی دے اندر نے سیدہ صاحب دا بیان ہے، باب ہے، اس دے اندر حدیث پاک لے کے آئے نے، ان عمران ابن حسین قال ثم سلم قال قلت والتشہد۔ عمران بن حسین کہندے کہ میں پوچھیا جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب تو بعد سلام پھیریا جڑا، تو کیا دوبارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب تو بعد تشہد پڑھیا ہے، یعنی اتحیات دوبارہ پڑھیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قال قلت فالتشہد قال لم اسمع فی التشہد، کہندے کہ مینوں اے بات ہن یاد نہیں، لیکن وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يَتَشَهَدَ، میں اے پسند کرنا کہ سجدہ صاحب تو بعد تشہد پھر پڑھیا جائے، پھر آخر دے اندر سلام پھیریا جائے، یعنی وہی طریقہ ساڈا اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث پاک سے ابو داؤد شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کردا ہے، آپ بھی فرما دینے کہ جدو 4 رکعتاں بندہ مکمل کر لے، یعنی اگر غلطی لگ جائے تو آخر دے اندر کی کرے، تشہدتا تشہد پڑھے، ثم سجدتا فرمایا پھر سجدہ کرے، سجدتین 2 سجدے، وانت جالس قبل ان تسلم سلام تو پہلے، یعنی آخری سلام تو پہلے، ثم تشہدتا فرمایا پھر سجدہ صاحب کر کے پھر بندہ تشہد پڑھے، تشہد پڑھ کے پھر آخر دے اندر سلام پھیرے۔ اسی طرح تیسری حدیث پاک پھر جناب حضرت عمران بن حسین کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کے آئے نے، آپ فرما دینے ان عمران ابن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دینے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو نماز پڑھائی، فسہا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز دے اندر سہو ہو گیا، فسجدہ سجدتین ثم تشہدہ ثم سلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ صاحب فرمائے، 2 سجدے فرمائے سجدہ صاحب دے، ثم تشہدہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد بھی پڑھیا، اور ثم سلم پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا۔ تو یہ 4 احادیث مبارکہ، ایک جامع ترمذی وچوں اور 3 احادیث مبارکہ ابو داؤد شریف وچوں میں آپ حضرات دے سامنے بطور دلیل اے عرض کیتیاں نے، جو ساڈا اہل سنت و جماعت دا موقف ہے اس دی تائید کردیاں نے کہ سجدہ صاحب تو بعد پھر مکمل تشہد پڑھن دا حکم ہے، وہ پڑھنا چاہیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ یہی ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک نو کی لکھیا حدیث بھی حسن ہے، صحیح حدیث ہے، یعنی ضعیف حدیث ہے نہیں، صحیح حدیث ہے، یعنی سجدہ صاحب تو بعد پھر تشہد پڑھیا جائے اور پھر آخر دے اندر پھر سلام پھیریا جائے۔ ایک بات اتنے اور سے نشین ہوئے کہ سلام تو پہلے بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہو اور سلام تو بعد بھی، یعنی اگر کوئی بندہ سلام نہیں پھیردا ایک پاسے تے سجدہ صاحب کر لوے، یہ بھی ٹھیک ہے، سلام کر کے پھر سجدہ صاحب کر لوے پھر بھی ٹھیک ہے، پھر تشہد پڑھ کے آخر دے اندر، لیکن ایک کلے بندے واسطے حکم ہے، جدو امام ہے یعنی جماعت دے اندر ہے تو امام نے سجدہ صاحب کرانا ہے، او دے واسطے حکم ہے کہ ایک پاسے سلام پھیرے، جس طرح عام اسی کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک جو حکم بھی آیا ہے کہ ثم سلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا ہے، پھر سجدہ صاحب فرمایا ہے، تو اس حدیث پاک تحت ثابت ہوتا ہے کہ سلام بھی پھیرنا جائز ہے پہلے۔ لیکن اتنے ایک اعتراض ہوتا ہے دوسرے حضرات دا کہ تسی ایک پاسے جرا سلام پھیر دیو، بھئی حدیث پاک صرف آیا ثم سلم، بس اے نہیں آیا 2 سلام، یہ ذکر نہیں آیا 2 سلام پھیرے یا ایک پھیرے نہیں، مطلقاً لفظ ہے ثم سلم، تو ایک پاسے سلام پھیرے، تو دونوں پاسے اگر امام سلام پھیر چھڑے گا تو جنہ حضرات دیاں پیچھے رکعتاں رہندیاں نے 2 رکعتاں یا 3، یعنی کوئی شخص دوسری رکعت دے نال آ کے شامل ہویا جماعت، کوئی تیسری نال، کوئی چوتھی نال، کوئی آخری اتحیات جا کے شامل ہویا، تو جس دیاں 2 3 یا 4 رکعتاں رہندیاں نے اگر دونوں پاسے سلام پھر گیا تو وہ کھڑا ہو کے اپنی رکعتاں پڑھن لگ پیا گا، انہوں پتہ ہی نہیں لگے گا ویسے سجدہ صاحب کرنا یا نہیں کرنا، تو امام ایک پاسے سلام پھیرے تے سجدہ صاحب کر لوے تاکہ انہوں پتہ چل جائے کہ سجدہ صاحب ہو رہا ہے، آخری سلام نہیں پھیر رہا، کیونکہ آخری سلام تو بعد جنہ دیاں رکعتاں رہندیاں نے کھڑے ہو کے پڑھن لگ پڑیں گے، اس واسطے ایک پاسے سلام پھیرنا احناف نے حکم دیتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا حکم ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا جو موقف ہے صحیح احادیث مبارکہ اور صحاح ستہ وچوں احادیث مبارکہ دے اندر یہ مسئلہ ثابت ہے جو ساڈے موقف دی تائید کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔